کبھی کبھار ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار کائنات کی ہر شے یوں اداس لگنے لگتی ہے جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہی نہ ہوا ہو۔ کبھی کبھار مجھے دنیا بہت بے بس اور بے رحم لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھیر لیتی ہے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے سوال کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ جانتے ہو ضبط کب مشکل ہو جاتا ہے؟ جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، پھر ہمیں ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ اس کو تب تک حکمت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اللہ کے فیصلوں پر آمین کہنا نہ سیکھ لے۔ خود سوچو، جب اللہ تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھول کو زمین پر گرا کر کانٹوں کی طلب میں اس سے دور بھاگنا شروع کر دو، تو نہ وہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا نہ اللہ ملے گا، پھر وہ کانٹا تمہارے پیروں میں چبھے گا اور تم گر جاؤ گے۔ اور جانتے ہو جب گر جاؤ گے تب سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گے جس کو ناراض کر کے بھاگے تھے، مگر پھر بھی وہ مان جائے گا اور تھام لے گا۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور انسان میں۔ ہم سمجھتے نہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے تھکتا نہیں، ہم اس کی سنتے نہیں اور وہ ہماری سنتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ایک دفعہ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، کیونکہ سکون بس اسی کے پاس ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بری بات بھی نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بری بات نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں مایوس انسان گمراہ ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں، وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی سمندر میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نبٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غم زدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے
تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے بہک جاتا ہے لیکن نادم بھی تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہے اور اس لیے کوشش بھی کرے، جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میرا اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ باقی سبھی قصے تو بعد میں سنائے تھے، پہلے جو میں نے کی تھی وہ آپ کی بات تھی۔ مجھ کو بھی اب اپنایت سی ہے اس سے، جب کوئی نہ تھا تب تنہائی میرے ساتھ تھی۔ بخششیں بھلے مل جائیں لیکن بہشت کیسے ملے گی؟ بس انسانیت نہ تھی، ورنہ باقی تو اس کے اعمال میں ساری عبادات تھی۔ بے رخی دکھا کر دعا دیتا تھا احسن، جیسے اس کے لیے محبت صرف خیرات تھی۔ اسے بھولنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے تھے خلا میں، اور جب مانگنے کی گھڑی آتی تو اسی کے نام کی درخواست تھی۔ جس منزل کو میں اختتام سمجھ کر سجدے میں گر گیا تھا، وہ تو میرے اللہ تک پہنچنے کے سفر کی شروعات تھی۔ انسان کی زندگی کا ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دینا دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی حسین ہو جاتا ہے۔